السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ 14 مئی 2026 جمعرات کا دن ہے۔ دو بڑی طاقتیں چین میں اس ٹائم پہ ایران کے مستقبل کے فیصلے کر رہی ہیں۔ چین نے دوستی میں ایک بڑا وار ایران پہ کر دیا ہے، جس سے سنبھلنا بڑا مشکل ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں، جبکہ کچھ دو بحری جہازوں کو ایران نے روک دیا ہے ابنائے ہرمز میں۔ پاکستان کے سابقہ ٹرائبل ایریا اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی بیلٹ ہے، اس کو ایک بار پھر وفاق کے زیر انتظام کیا جا رہا ہے۔ نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اس سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، افغانستان کے غزنی میں ڈرون حملوں کی خبریں آ رہی ہیں، جسے افغان حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی سیکیورٹی فورسز نے ڈینائی کیا ہے ایسی خبروں کو۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یکدم یہ اتنی بڑی خبریں، غزنی پہ حملے کی خبریں کیسے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آگے کی گئی۔ تفصیل میں بات کرتے ہیں ناظرین۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اور جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے روزانہ کے سبسکرائبرز ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دوست کو اس کے سوال کا برابر جواب دیا جائے۔ ناظرین، چین میں اس ٹائم پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پہلے تو کہا گیا کہ اس کا استقبال بھونڈے طریقے سے کیا گیا، زبردست نہیں کیا گیا، مگر جب آگے دیکھا گیا تو ایک بہترین استقبال جو ہے صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ چین نے کیا۔ بڑی وجہ یہی ہے کہ چین نہ تو زیادہ گرم جوشی دکھاتا ہے، نہ زیادہ سرد مہری دکھاتا ہے، اور نہ ہی ایسے حالات دکھاتا ہے جس میں دونوں کا اختلاف۔ حالانکہ آپس کے اختلافات امریکی صدر نے ویسے بھی وہ انٹرنیشنل لا کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ان کے پاس آسان کام ہے کہ وہ بولتا ہے میں نے 100% ٹیرف چائنا پہ لگا دیے، 50 دفعہ چائنا پہ ٹیرف لگا چکا ہے۔ چین اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کو اڑا کے پھینک دیتا ہے، اس کی پابندیوں کو نہیں مان رہا۔ مگر یہاں پہ چین اس کو بھی ابھی دیکھ رہا ہے کہ سپر طاقت تو ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دفاعی نظام سے دیکھیں، دفاعی لحاظ سے، تو چین اس سے بہت دور ہے۔ اب چین ٹھیک ہے، جو 10 سال بعد چین نے سپر پاور بننا تھا معاشی طور پہ، وہ امریکہ کی نالائقی، میں کہہ دیتا ہوں ٹرمپ کی نالائقی کے باعث جو ایران پہ ایک غلط حکمت عملی اپنائی گئی اور حملہ کیا گیا، وہ 10 سال پہلے ہی یہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سپر پاور کا لقب اور ٹرافی جو ہے وہ چین کو دے آئے۔ اس حملے کے بعد ان کی ناکامی سامنے آ گئی ہے۔ بعض دوست اب بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑی سینئر ہے، وہ قابل احترام ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ زیادہ دوست یہی کہہ رہے ہیں سعودی عرب کی محبت میں یا ویسے ہی ان کو اہل تشیع سے نفرت ہوتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے اور ساتھ ایک ایران پہ جارحیت کی گئی ہے، اس حوالے سے اپنی تجزیے دیتے ہیں۔ مگر دوست میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر امریکہ، پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے کبھی بھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، اور یہ گپ ہے، اور یہ ملے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی ہے، اور یہاں یہودی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ نست نابود ہو چکا ہے، اب ایران میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہار تسلیم کر لیں گے، افغانستان عراق بن جائے گا۔ اگر امریکہ یہ جنگ جیت گیا تو مذاکرات کی میز پہ کیوں بار بار بیٹھنے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ تڑیاں دے رہا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے پاکستان کی، اور اب چین پہنچ گیا۔ جبکہ دوسری طرف آپ ایران کو دیکھیں تو وہ بولتے ہیں صبر کریں، ٹائم نہیں ہے، ابھی آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، یہ شرائط ہیں، ہماری شرائط ہیں۔ تنگ کر دیا ہے، سپر طاقت کو وہ نچا رہا ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، انہوں نے غلطی کر دی ہے، اب ان کو مزید کھینچنا ہے۔ وہ ایک بولتے ہیں نا پشتوں میں وہ کہاوت کیسے بیان کروں یہاں پہ، کہ بانگ کی آواز نکالنی ہے، تو یہ بانگ کی آواز جب تک امریکہ نہیں نکالے گا تو ایران نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال اب چین نے ایک بڑا وار کیا ہے۔ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ایک تو چین جیسے سمجھتا ہے کہ ایک بڑی طاقت تو ہے، دفاعی لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اس لیے تو چین دنیا کی سپر طاقت نہیں بننے جا رہا، وہ اپنے مفادات کا تحفظ سب سے پہلے کرتا ہے۔
امریکی صدر نے کتنی انسلٹ کی اس سے پہلے، اوپنلی دشمنی چین کے ساتھ کر رہا تھا کہ چین کا یہ کر دیں گے، وینزویلا کو پکڑا کہ اپنے چین کو تیل دے رہے ہو، ایران کو پکڑ رہا ہے کہ آپ چین کو تیل دے رہے ہو. چین یہ باتیں اب قریب بھی نہیں آنے دے رہا، وہ اس کو تجارت کی فکر ہے، وہ $1 ٹریلین امریکہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے. امریکی صدر اپنے 10 بہترین سرمایہ کار چین لے کے جا رہا ہے. جب معاملات ایران کے آتے ہیں، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی دی ہے، خفیہ مدد بھی کی ہے، جو میزائلز ہیں بیلسٹک میزائلز، ان میں جو بارودی مواد اور جو مواد شامل ہوتا ہے جو چاہیے ہوتا ہے کیمیکل وغیرہ، وہ بھی فراہم کرتا ہے. اس کے باوجود اب یہ دونوں ایک صفحے پہ آ گئے ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز پہ دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے، امریکی صدر اور چین کے صدر کا، مطلب چین کی حکومت کا اور امریکہ کی حکومت کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ایران کو ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس نہیں لینے دیں گے. بڑا دھچکا ہے، ایران بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹول ٹیکس لینا ہے. ساتھ ہی جو مزید ایک اس سے بڑی خبر، چین نے کہا ہے امریکہ کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم ایٹمی قوت جو ہے وہ ایران کے حق میں نہیں ہے، ایٹم بم بنائے اس کے حق میں نہیں ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ان کا کیا بھروسہ، یہ تو کہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. تو یہ بڑی خبریں ہیں کہ اس ٹائم پہ صدر ٹرمپ اور چینی صدر ایران کے حوالے سے جو 2 بڑی ایشو ہیں اس پہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب آگے کیا ایران ایک سپر طاقت کے خلاف لڑ رہا ہے؟ چین تو جنگ نہیں کرے گا، چین نے کہہ دیا ہے، تو کیا وہ چین کے خلاف بھی لڑ پڑے گا؟ بڑی تجارت ہو رہی ہے، 90% تیل تو وہ ایران سے لے رہا ہے، ایران کو سمجھانے والا چین ہی بچا ہے. اور ٹرمپ جا کے وہاں پہ بہترین سفارتکاری کر رہا ہے، چاہے وہ ہم اس کو جوکر کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، اچھی سفارتکاری ہے. مارکو روبیو نے باقاعدہ بیان جاری کیا کہ چین کے ساتھ چین نے ایگری کر لیا ان چیزوں پہ. اب آگے مشکلات تو آئیں گی ایران کو. ایران اندازہ لگا رہا ہے، وہ لمبی جنگ کی تیاری اس لیے کر رہا ہے ناظرین کہ ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لینے کے لیے، مشرق وسطیٰ سے امریکہ کو مکمل طور پہ نکالنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے. دوبارہ حملہ ہم پہ 6 مہینے بعد، سال بعد ہونا، اگر 2 سال بعد پھر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس مذاکرات کی کیا ضرورت؟ مستقبل کے لیے مکمل طور پہ امریکہ کے حملے بند کرنا، اس لیے اگر ہماری مزید جانیں شہادتیں جاتی ہیں وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. اور جو ہم پہ 47 سال سے 47 سال سے پابندیاں اور 2018 میں جو پابندیاں لگائی گئی، انتہائی سخت پابندیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ موقع مل گیا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری جیت ہے. شروع میں ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے آئے ہیں، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے جھانسے میں جو پھنسے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، امریکہ شکست دیکھ رہا تھا، اس لیے مذاکرات کے لیے ایران کو تیار کر رہا تھا اور ایران اس میں پھنس چکا. ایران کو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ جنگ تقریباً جو غم سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو گراؤنڈ ریالٹی دیکھی تو امریکہ کی شکست ہو رہی تھی، مگر وہ جھانسے میں آ گئے تھے اور اب وہ مذاکرات سے ایسا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اب ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے زیادہ مزید یہ کیا کر لیں گے، انہوں نے ہر قسم کا وہ اسلحہ استعمال کر لیا، اب ایک ہی آپشن ان کے پاس بچا ہے، جو ایٹمی آبدوز. جبرالٹر میں انہوں نے شو بھی کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی دھمکی دی گئی ہے. ایٹمی آبدوز کو کوئی شو نہیں کرتا اور امریکہ نے شو کر دیا کہ جبرالٹر میں ہمارا ایٹمی آبدوز جو ہے وہ آ رہا ہے ایران کی طرف. تو باقاعدہ ایک دھمکی تھی، مگر ایران اس سے بھی ڈرا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا میرے خیال میں پاگل پن ہوگا. ٹرمپ پہ اعتماد نہیں ہے، مگر امریکہ میں اب بھی سلجھے ہوئے لوگ موجود ہیں. حالانکہ ان کی اس کابینہ میں اگر آپ دیکھیں تو مارکو روبیو تھوڑا بہت سینسیبل ہے، جو پہلے انسانی حقوق پہ بات کرتا تھا، اور چین نے ان پہ پابندیاں بھی لگائی تھیں انسانی حقوق کے حوالے سے. اورگو مسلمانوں کے حوالے سے بڑی بات کرتا تھا، پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بڑی باتیں کی تھی. مگر ٹرمپ نے ان کو کابینہ میں لے کے امریکہ کا وزیر خارجہ جو بنایا ہے، اس کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ چین کی پابندیوں کے بعد یہ چین نہیں جا سکے گا. تو مارکو روبیو ناظرین وزیر خارجہ ہیں اور چین ان کے لیے کوئی راستہ نکال لیا ہوگا. بہرحال اب اس ملاقات، یہ جو 15 تک کل تک جو دورہ ہے صدر ٹرمپ کا، اس کے خاتمے کے بعد ایک تو انتظار کرنا پڑے گا کہ آتا کیا ہے. جوائنٹلی پریس ریلیز ان کی کیا آتی ہے. اگر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے
تجارت تو یہ اپنی اربوں ڈالر کی کھربوں ڈالر کی کر لیں گے، مگر جو پروسیڈریز ایران کے حوالے سے بیچ میں باتیں ہوں گی، ایران اب چائنا بھی تھوڑا کمزور وہ ایک جگہ پہ پڑ رہا ہے، تائیوان کی پوری مدد جو کر رہا ہے امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس لیے امریکہ پہ اپر ہینڈ تو چین کا ہوگا نہیں اس ٹائم پہ. اور ان سے سوال بھی کیا گیا دونوں سے، تائیوان کے حوالے سے وہ خاموش رہے، دونوں آگے چل گئے. تو امریکہ بھی بڑے احتیاط کر رہا ہے، اور ٹرمپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بار وہ جو چین کے صدر سے ملے تو بڑے احتیاط سے، بڑے طریقے سے، بڑے ادب سے، بڑی خوش آمد ایک دوسرے کی کر رہے تھے، کیونکہ دونوں بڑے لیڈر ہیں اور چین کے بغیر دنیا کا گزارا بھی ابھی نہیں ہو رہا. پوری دنیا کا ہر قسم کا مصنوعات اور ہر چیزیں تقریباً وہ آسانی سے بنا لیتے ہیں، اور بڑے آگے ہیں. آپ دیکھیں تو اے آئی میں بھی بڑے آگے چلے گئے ہیں، الیکٹریکل کی جتنی چیزیں ہیں اس میں کافی آگے ہیں. دنیا کی ہر چھوٹی سی بڑی چیز جو آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے، آپ کے دفتر کی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی ہوتی ہے، آپ کی تعمیرات کی ہوتی ہے، آپ کی فیکٹریوں کی ہوتی ہے، وہ آپ کو چین سے لینی پڑتی ہے. چین اتنا آگے گیا ہے، اور انہوں نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کل اگر آپ چین جاتے ہیں تو آپ دبئی بھول جائیں گے. آپ کہیں گے کہ دبئی سب سے زیادہ بلڈنگز وہاں پہ ہیں، مگر چین جب آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یار میں تو ایک اور دنیا میں آ گیا ہوں. جو وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں ہوتا. ناظرین، ایران اور متحدہ عرب امارات کی کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے. عراقچی نے، عباس عراقچی جو وزیر خارجہ اس ٹائم پہ انڈیا میں موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہوا ہے. ان کی سوشل میڈیا پہ بیانات آ رہے ہیں. جو اس سے پہلے بیان آیا تھا اسرائیل کے دفتر خارجہ کے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے، کہ ان کی یو اے ای کے صدر سے ملاقات ہوئی تھی، محمد بن نہیان سے، MBZ سے. تو اس کے بعد ایک تو متحدہ عرب امارات کی تردید بھی آ گئی کہ جنگ کے دوران ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے، مگر ایران نے اس پہ خدشہ ظاہر کیا، اور عباس عراقچی کی اس پہ بڑی خطرناک ٹویٹ آئی ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور یہ اب وہ بھگتیں گے. تو ان کے تعلقات رکھنا، ان بھی ایک آزاد ملک ہے، وہ تعلقات کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں. ایران کے سے پہلے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پاکستان کے ساتھ کمزور تھے. اب پاکستان ان کے بڑے قریب گیا ہے، مگر پھر بھی وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم تو نہیں کر رہے. اسی طرح سعودی عرب کے پاکستان کا دفاعی پیک ہے، اور پاکستان ہر قسم کی جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرنے کو تیار ہے، مگر انہوں نے $100 ارب جو ہے وہ انڈیا میں لگانے ہیں. پاکستان کو صرف متحدہ عرب امارات کے وہ $3 بلین دیے، 3.5 بلین، اور ساتھ کچھ $5 ارب کا تیل. وہ بھی کوئی قرضہ میں نہیں دیا، وہ بھی اس پہ برابر سود ہے، وہ پراپر سود بھی لیں گے، مگر تجارت میں انویسٹمنٹ پاکستان میں اتنی نہیں کر رہے. تو متحدہ عرب امارات اپنا ایک علیحدہ انتظام ہے، مگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سازشیں کر رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے آخری حملے اور سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پہ کیے گئے ہیں. بحرین کے قریب پانیوں میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات برطانیہ وغیرہ کا جو جہاز تھا، یورپی ممالک کا کہا جا رہا ہے، اس کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے، اس کو بھی روکا گیا ہے. آگے اگر یہ جنگ ناظرین رکتی ہے تو پوری دنیا کا اس میں فائدہ ہوگا، مگر اگر امریکہ مشرق وسطیٰ سے نکلتا ہے تو عرب ممالک کے لیے حالات وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے. اور اب عرب ممالک نے زیادہ تر امریکہ کو یہاں سے نکالنا بھی ہے. ناظرین، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز، ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز اور موجودہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں، ضلع خیبر، ضلع باجوڑ، ضلع کرم، ضلع جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ جتنے بھی ہمارے سابقہ ٹرائبل بیلٹ ہے، ان کو 2017 میں بات ہوئی. 2018 میں عمران خان کے دور میں ان کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا، وعدے بھی کیے گئے. اس ٹائم پہ بھی اس میں کافی دہشت گردی، شدت پسندی موجود تھی یہاں پہ لوگ موجود تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک ہم دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پائے. خیبر پختونخوا میں آ گیا، $100 ارب سالانہ یہاں پہ لگانے کی بات ہوئی، مگر ہوا نہیں. اب جب آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت یہاں پہ PTI کی ہے. اب آگے کوشش کی جا رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترامیم، ان کے ذریعے 10 سے 12 مزید صوبے بنائے جائیں. گلگت بلتستان، کشمیر، ان کو علیحدہ صوبے وفاق کے انڈر کیے جائیں. کراچی کو ان کے انڈر کیا جائے، ساتھ ہی کراچی بھی ایک صوبہ بنا کے وفاق کے انڈر کیا جائے. اور ساتھ یہ ٹرائبل ایریاز، یہ بیلٹ جو ہے جہاں پہ دہشت گردی، شدت پسندی زیادہ ہے،
ان کو دوبارہ واپس وفاق کے زیر انتظامی کنٹرول میں ہوں۔ تو خیبر پختونخوا میں تو نقصان خیبر پختونخوا کا ہی ہو رہا ہے، اور یہ ٹرائبل بیلٹ میں شدت پسندی دہشت گردی سے پہلے ہو رہی تھی، اور اس میں اربوں روپے پہلے لگائے جا رہے تھے، جو خیبر پختونخوا میں شامل ہونے کے بعد وفاق اس پہ 1 روپے نہیں لگا رہا۔ 100 ارب روپے جو یہاں پہ وفاق نے لگانے تھے، اس میں 1-2 بار ان کو چھوٹی بڑی رقم ملی ہے، اور وہ رقم جو ملی ہے وہ بھی پراپرلی استعمال نہیں ہوئی۔ کچھ وفاق کے ایشو تھے اور کچھ خیبر پختونخوا کے ایشو تھے، جو پیسے بھی پراپرلی نہیں لگائے گئے، مگر ان کی ضرورت ہے۔ 100 ارب روپے آپ کو سالانہ ان ٹرائبل ایریا میں لگانے پڑیں گے۔ یہاں پہ تعلیمی ادارے، کھیل کے مواقع، ہاسپٹلز، تمام وہ سہولیات جو شہروں میں موجود ہیں وہ آپ نے یہاں پہ فراہم کرنی ہے، یونیورسٹیوں کالجوں تک۔ تو یہاں سے آپ دہشت گردی شدت پسندی کا خاتمہ بھی کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ذہن سازی ہو رہی ہے۔ 100 ارب روپے یہاں پہ وفاق لگائے گا، مگر وفاق نے وہ پیسے نہیں لگائے۔ کچھ صوبائی حکومت کی معاملات بھی خراب ہیں، انہوں نے پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا۔ وفاق نے بھی وہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ میرے خیال میں اگر صوبے کے ساتھ رہتا ہے تو ایک تو یہاں پہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، وفاق کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپریشن کے حق میں ہے نہیں، اور مکمل طور پہ انتظامات اگر وفاق کے انڈر ہوں گے تو وفاق کو فیصلے کرنے بڑے آسان ہوں گے۔ انہوں نے آپریشن کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آسانی سے کر پائیں گے۔ تو اچھا ہے دوبارہ اگر وہ وفاق کے میں تو یہی بار بار کہتا ہوں کہ آپ فیصلے کرتے ہیں، 4-5 سال بعد آپ اس سے ریورس ہو جاتے ہیں، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، پھر آپ ریورس ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کام کیا گیا تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ بہترین طریقہ ہے 100 ارب روپے آپ سالانہ یہاں پہ لگاؤ، صوبے کے ساتھ ہیں، دہشت گردی شدت پسندی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم 8 سال بعد دوبارہ ریورس جا رہے ہیں اور اپنا اس ڈیسیجن کو واپس لے کے پھر اس کو وفاق کے زیر انتظام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اگر اس بار لے بھی لیں تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کریں، یہ 100 ارب کی بجائے 200 ارب روپے یہاں پہ لگائیں ایک سال میں۔ ان میں وہ سہولیات دیں جو اربن ایریاز میں، جو ہمارے ڈیفنس میں اور ہمارے کینٹ ایریا میں ہوتی ہیں، وہ ساری سہولیات وہاں پہ فراہم کریں تاکہ وہاں سے دہشت گردی شدت پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ان ٹرائبل ایریاز میں ہر جگہ پہ پاکستان کے TTP کے شدت پسند موجود ہیں، ان کے اپنے ٹھکانے ہیں، اور جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ میریان میں، بنو میں 8 کروڑ روپے کی بینک کی کیش وین کو روکا گیا، تو وہ بندہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے ایک فوٹو بھی بنائی وین کے ساتھ، وہ کہاں پہ ہے؟ اس کو کسی نے پکڑ لیا؟ وہ موجود ہے بنو کے ان ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز، مطلب انہوں نے ایک نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یہ بنو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ نکل کے آج بھی شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں، اب بھی کرفیو ہے وہاں پہ، اور کراس فائرنگ بھی دونوں اطراف سے جا رہی ہے۔ تو شدت پسندوں کے ٹھکانے یہاں پہ باقاعدہ موجود ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اگر ان کو یہ طریقہ بہتر لگ رہا ہے کہ وفاق کے ساتھ دوبارہ شامل کرنے سے کم از کم وہ ایک ایشو ختم ہو جائے گا کہ صوبائی حکومت ان کے ساتھ ایک پیچ پہ نہیں ہے، تو وفاق اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کر پائیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کر پائیں گے۔ مگر پھر نہیں کہ پھر آپ ریورس گیئر لگا لیں۔ ایک بار آپ نے اس کو وفاق میں اگر شامل کر لیا، اگر ارادہ کیا ہوا ہے، تو 28ویں ترمیم اگر پاس ہو جاتی ہے تو پھر آپ پورے ملک میں 12 مزید صوبے بنا رہے ہو، یا پورے ملک میں 12 صوبے برابر کرنا چاہ رہے ہو۔ کراچی کو بھی وفاق کے زیر انتظام، گلگت بلتستان کو اور کشمیر کو اور ٹرائبل ایریاز کو، کہ یہ وفاق کے ساتھ NFC ایوارڈ کو بھی چھیڑا جا رہا ہے۔ صوبوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ایک طریقہ کار برابر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال شدت پسندی، دہشت گردی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ، میں بار بار اسی پہ زور دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ آپ ساری پارٹیوں کو اعتماد ملیں گے، ان علاقے کے مشران کو اعتماد ملیں گے، اس کے بعد آپ نے آپریشن کرنا ہے۔ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کے ایریا میں اتنے گھر ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اتنے لوگ ہیں۔ سپوز بنو ہے، بنو کی آبادی 13.5 لاکھ ہے، ان کو بٹھائیں، انٹیلیجنس کی اپنی رپورٹ ہے، MI کی، ISI کی، ہماری جتنی بھی دیگر ایجنسیاں ہیں ان کے پاس پراپرلی رپورٹ ہے کہ اس علاقے میں اتنے شدت پسند دہشت گرد ہیں۔ بنو میں ہوں گے، اندازے کے حساب سے جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں تو 2,500-3,000 ہزار ہوں گے۔ اب 2,500 ہزار، 1,500، 1,500، 1,000 کے قریب اگر یہ شدت پسند اتنے موجود ہیں تو یہ اسی علاقے کے باسی ہیں، ان کے گھر وہاں پہ موجود ہیں۔ علاقے کے مشران کو بٹھائیں، ان کی شناخت کے بعد ان کے گھروں پہ جس طرح وہ اعلانات کر رہے ہیں، تو پھر ان کے گھر والوں کو تکلیف ملتی ہے تو پھر وہ بھی کوشش کریں گے کہ اسلحہ نہ اٹھائیں۔
مگر زیادہ تر اعلانات ان کے مشران وغیرہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تعلق اعلان لا تعلقی وہ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ اپنے شدت پسند موجود ہیں جو ہماری ماضی کی غلطیاں تھیں جس پہ ہم کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں ہم نے حکومتوں کو چینج کرنا، مجاہدین کو پیدا کرنا، جہادی بنانا، اور اب طالبان، گڈ بیڈ طالبان کا کنسیپٹ دوبارہ ہم نے بنا دیا تھا، اب ہم پھر گڈ بیڈ کو ختم کر رہے ہیں. تو ایک پورا آپ کو اپنا پلان لے کے جانا پڑے گا، اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو وفاق اس ٹائم پہ کر رہا ہے کہ ہم نے ان ٹرائبل بیلٹ کو دوبارہ وفاق کے زیر انتظام کرنا ہے، تاکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی ہے وہ ایک پیج پہ بھی نہیں ہے، آپریشن کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے ساتھ ان معاملات پہ بیٹھ بھی نہیں رہی. تو اگر یہ ان کے زیر انتظام چلا جاتا ہے تو پھر وفاق اپنے فیصلے کرے گا، چاہے انہوں نے آپریشن کرنا ہے، چاہے وہ جو بھی طریقہ کرنا ہے. مگر پھر بھی ناظرین یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ 2003 سے شروع ہے، 2007 سے ان میں تحریک طالبان بن گئی اور وہ افغانستان سے متاثر ہے، اور 2007 سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2026 آ گیا ہے. یہ تقریباً 19 سال بنتے ہیں. 19 سال میں نہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی ہماری حکومتیں اس شدت پسند دہشت گردی کو ختم کر سکی. حالانکہ اس دوران 2008 میں آپ نے باجوڑ میں بہت بڑا آپریشن کیا، 2014 میں آپ نے ضرب ادب آپریشن کیا، آپ نے کئی آپریشن یہاں پہ 20-21 آپریشن کرنے کے بعد پھر وہ حالات بن گئے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹی ٹی پی یہاں پہ موجود ہے. اور ان کے اثرات جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے ہو رہا ہے، اس بار تو ان کی تعداد میں اضافے کا مین وجہ یہی ہے، مین ریزن ان کی یہی ہے کہ ان کو شے مل گئی ہے کہ ہماری افغانستان کے اس سائٹ پہ حکومت ہے، اور وہی حکومت ہمیں سپورٹ دے رہی ہے. اس کے بلبوتے پہ ہم نے اپنے ٹرائبل بیلٹ میں تبدیلی لے کے آنی ہے، اور پیرالل ایک نیا نظام بنانا ہے، یہاں پہ اپنی شریعت لے کے آنی ہے جو پاکستان کی ریاست کو قبول نہیں ہے اس ٹائم پہ. اور افغان طالبان بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغان ٹی ٹی پی جو کردن تنظیمیں ہیں وہ بیٹھیں اور یہی فیصلہ کریں، اور پاکستان ٹرائبل بیلٹ میں کم از کم ان کو پرمیشن دے کہ یہ اپنی حکومت بنا لے. ناظرین ایک بار پھر ڈیٹیل یہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہر ضلع میں جو جنوبی اضلاع ہیں اور جو سابقہ ٹرائبل بیلٹ ہے یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کے اپنے ٹھکانے ہیں. جو سابقہ آپ نے اگر 2-3 مہینے پہلے دیکھا ہوگا جو ہم نے خبریں بار بار دی تھی کہ ہمارے لوکل لوگ خیبر کے وہ اٹھ کے جب آپریشن کی بات ہوتی تھی وہ چلے جاتے تھے ان کے ٹھکانوں پہ، ان سے بات کرتے تھے کہ یار آپ ان علاقوں سے نکل جاؤ ورنہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرنا ہے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہونی ہے. ان کے ٹھکانوں پہ جا کے جرگے ہوتے تھے، ہزاروں لوگ اٹھ کے ان کے ٹھکانوں پہ جاتے تھے. وہ پھر کہتے تھے کہ ہم افغانستان میں بات کرتے ہیں اور 1-2 دن میں آپ کو جواب دے دیں گے. تو اس سے بھی ثابت ہو رہا تھا کہ افغانستان کے لنکس بچہ جانتا ہے ٹرائبل میں، بلکہ پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں کہ ان کے رابطے جو ہے افغانستان میں ہیں. ان کی زیادہ تعداد ٹی ٹی پی کی جو اہم لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور افغان حکومت کی سرپرستی میں ان کو جو سپورٹ حاصل ہے، جو تائید حاصل ہے، وہ اس کے بلبوتے پہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. افغانستان میں ناظرین غزنی پہ خبریں آ رہی ہیں کہ غزنی صوبے پہ پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، پاکستان نے ڈرون وار کیے ہیں. افغان غزنی کے وہاں کی جو امیر ہیں، صوبے کے انچارج ہیں، انہوں نے باقاعدہ خبر دے دی ہے کہ غزنی میں کوئی ایسا ڈرون حملہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا. پاکستان نے بھی اس کی تردید کر دی ہے. 1-2 بندوں نے ویسے ہی خبریں گرم کرنے کے لیے خبریں چھوڑ دی ہیں کہ غزنی میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، پاکستان نے حملہ کر دیا. پاکستان پہلے اپنے ٹارگٹ کو برابر کرتا ہے کہ اس بار ہم نے وہاں پہ اگر ڈرون کارروائی کرنی ہے، سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے، فضائی ایک بڑی کارروائی کرنی ہے، تو اس میں پاکستان اپنے ٹارگٹ کو لاک کر رہا ہے. پہلے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے کہ جو فلاں حملے میں شامل ہو ان کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا، تو پاکستان نے 1 منٹ بھی صبر نہیں کرنا. اور پاکستان کے فضائیہ اس ٹائم پہ ریڈی ہے. اور بنو میں جو واقعات ہوئے ہیں اور لکی مروت میں جو ہوئے ہیں، جو لنکس پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو تکنیکی جو شروع کے انٹیلیجنس معلومات ہیں، اس میں بنو سے تو پتہ چل گیا کہ افغانستان کمیونیکیشن ہو رہی تھی، وہاں پہ ان کو انسٹرکشن مل رہی تھی. تو سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کریں گے افغانستان میں، انتظار کیا جاتا ہے جب پوری معلومات آئیں گی
تو اگر رات ہوگا تو رات کو حملہ کر دیا جائے گا, دن ہوگا تو دن کو حملہ کر دیا جائے گا. ان شدت پسندوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے جو اس حملے میں ملوث تھے, جن کی وجہ سے بنوں میں یہ بڑا حملہ ہو پایا. ہزاروں کی تعداد میں TTP موجود ہیں, جو ہم بار بار کہتے ہیں. افغانستان کے اندر افغان حکومت مسلسل ڈینائی کر رہی ہے, اور ڈینائی کی وجہ بھی ناظرین کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا اپنا ڈر. ہزاروں کی تعداد میں TTP کا افغانستان میں موجود ہونا ان کے لیے بذات خود ایک بڑا خطرہ بنے گا اگر یہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اس سے پہلے افغان حکومت نے ایک شوشہ چھوڑی کہ ہم نے 100 TTP کی شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے. کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا, بلکہ TTP کو شفٹ کیا گیا, ان کو مہمان بنایا گیا, اپنے اہم مورچوں پہ ان کو لے کے گئے ہیں. تو اس طرح کی خبریں پاکستان سے بھی چھوڑ دی جاتی ہیں اور افغانستان سے بھی چھوڑ دی جاتی ہیں کہ یہ جس طرح TTP کے بارے میں خبریں چھوڑی گئی افغانستان سے کہ 100 کو گرفتار کر لیا, یہاں پاکستان خبر چھوڑ دیتا ہے کہ غزنی پہ حملہ ہو گیا. تو کوئی ڈرون حملے وغیرہ ہوئے نہیں ہیں, کارروائی ہوگی, بنوں کے بدلے لیے جائیں گے, اور آگے بھی پاکستان نے اس کو مینٹین رکھنا ہے جو طالبان کو بتا دیا ہے کہ آپ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہماری کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی جو ہم نے رمضان میں اور رمضان سے پہلے پاکستان نے شروع کر رکھی تھی. افغانستان میں کوئی دیکھا نہیں جاتا تھا کہ یہ افغان حکومت ہے, افغان سیکیورٹی فورسز ہے یا TTP ہے. دونوں کو ویسے بھی پاکستان TTA کو اور TTP کو ایک سمجھتا ہے. تو ایک سمجھ کے پاکستان نے کارروائیاں کی تھی, اور آگے بھی جا کے پاکستان اسی طرح کی کارروائیاں کو جاری رکھے گا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.